شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، ہم جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق مکمل گزار رہے ہیں، یا بالکل اسلام کو، اللہ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سب کو بھول تو نہیں چکے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہم قرآن پاک تقریباً جو ہے اکثر لوگ وہ نہیں پڑھتے، نہ تلاوت کرتے ہیں صبح اٹھ کر، نہ ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم جو ہے اس کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم جب ہوتا ہے ہم اپنے دفتر میں، دکان میں یا کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ہمارے گاہک جو ہیں وہ خالی نہ چلے جائیں۔ ہم اپنی دکان کھول کر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آتی رہتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ شیطان کے کہنے میں آ کر دنیا کو پیارا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت خرابی ہے۔ پیارے مسلمانوں، اگر کوئی مسلمان بہن یا بھائی جاب کر رہا ہے تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کا باس جو ہے وہ اس کو نوکری سے نکال دے گا اگر وہ اپنی جاب کے دوران نماز پڑھنے چلا جائے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، جو اصل بادشاہ ہے، اصل ہمارا مالک ہے، اس سے ڈریں۔ روز قیامت والے دن یہ جاب والا بہانہ ہمارا نہیں چلے گا، نہ شاپ والا چلے گا، نہ ہی ہماری نوکری والا چلے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، جیسے ہی اذان ہو، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے اور دل میں خدا کا خوف رکھنا چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، روز قیامت والے دن کیا جواب دیں گے، ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔